مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرے سے اور ہم مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تو آپ شدید ناراض ہوئے اور اس قدر آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسا آپ کے گالوں میں انار کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، وہ اس کے اوپر بہا دیا گیا، وہ سرخ قندھاری انار، اس کا تصور کیجئے، وہ عام انار نہیں جس کے اندر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا غصے سے، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا؟ کیا مجھے تمہاری طرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس مسئلے میں تم بحث کرو؟ عزمت علیکم، میں تاکید کر رہا ہوں اس مسئلے میں بحث سے گریز کرو، بحث مت کرو۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے، اگرچہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا دوں، اس پر ایمان کس قدر لازم ہے۔ یہ ایک تابعی ہے حضرت ابن الدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسوسے پیدا ہوئے، تو میں نے جو بھی کبار صحابہ اس وقت زندہ تھے، بقید حیات تھے، ان سب سے ملاقات کی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی ابن کعب۔ ان کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی میں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کے پاس میں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو، ایک بات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب شے پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ عذبہم وہو غیر ظالم لہم، اللہ اگر تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا حق حاصل ہے، وہ عذاب دے سکتا ہے بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم ہے۔ تمام زمین والے اور تمام آسمان والوں میں تو نیکوکار بھی آ گئے۔ یہ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمارے اور معتزلہ کے درمیان مختلف فی ہے۔ معتزلہ ہی کے انداز میں اہل تشیع کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اہل سنت کے نزدیک اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، اللہ کا اختیار مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ چنانچہ وہ ظالم کو معاف کر سکتا ہے جب چاہے، اور وہ کسی اچھے آدمی کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے کہ آیات میں سے ہے، لاسٹ بٹ 3 آیت میں۔ اس اعتبار سے اللہ کا ایک تو اختیار مطلق ہے۔ پھر میں زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات مرفوعاً بیان کی کہ میں نے خود حضور سے سنی ہے یہ بات۔ باقی 3 صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لو رحمہم، تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے، لکانت رحمتہ خیرا لہم من اعمالہم، تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے اعمال سے بہت بالا ہے، بلند و برتر ہے، تو جو چاہے کرے۔ وہ ابو جہل کو بخش دے، کون اعتراض کر سکے؟ اور وہ کسی سے بڑے شخص کو جو ہے وہ عذاب دے، کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا، اور دیکھو ابن الدیلمی جان لو، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، ما قبل اللہ منک حتی یؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا اعلم، جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں۔
مطلب یہ کہ تم سوچو کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کر دیتا، اگر یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا تو میں بچ جاتا. نہیں، وہ تو آنے والی بات تھی. وہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو موجود ہے، تو وہ تو آنی ہی آنی تھی. وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی، جاتی رہی، تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو علم قدیم ہے اس کے اندر پہلے سے طے ہے. وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اگر دیکھو تم غور سے سن لو، اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو یہ اس ایمان بالقدر کی اہمیت کا معاملہ. اب اس کے لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے. انگریزی کی جو اصطلاحات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں گا وہ ذرا زیادہ واضح ہے. ایک ہے پری نالج، کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا. ایک ہے پری ڈیسٹینیشن، کسی شے کا پہلے سے طے پا جانا. ان دونوں میں گڑبڑ کا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے. اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کرو گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہو. اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، پھر میں عرض کروں گا. سمجھنا چاہیں تو یہ فارمولہ بہت کافی ہو جائے. آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھلونا ڈال دیں، آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا، اسے اٹھائے گا. ہو سکتا ہے بچہ کسی اور دھن میں ہو اس وقت، ادھر اس کی توجہ کسی اور تو نہ اٹھائے. اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے نہیں اٹھایا. اس نے تو اٹھایا ہے اپنے انسٹنکٹ کے تحت کہہ لیں، اپنے ارادے کے تحت کہہ لیں. آپ مجبور تو آپ نے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے، وہ اندازہ قدر کے معنی اندازہ بھی ہے، میں بیان کر چکا ہوں. اس کا جو علم قدیم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا. ظاہر بات ہے کہ پھر تو اعلیٰ کل شیء علیم وہ ہے. اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی. یہ ہے در حقیقت پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن، دونوں کے اندر فرق کر لیا جائے. یہ جبر نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس علم کے مطابق چیز جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، وہ تو ہو کر رہے گی، ہوتی تو ہے. لیکن اس کے کرنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ پر کوئی جبر ہے، مجبوری ہے، اور آپ اس جبر کے تحت وہ کام کر رہے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. اب آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدہ تقدیر کے کیا کیا سبق ہیں اور اس کے کیا ثمرات ہیں. کتنی بڑی بڑی نعمتیں اس میں پوشیدہ ہیں. دیکھیے وہی لفظ کتاب آیا سورہ حدید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑھنے والی. مصیبت کا لفظ ہم عام طور پر اردو میں بولتے ہیں کسی تکلیف دہ شے کے لیے، کوئی واقعہ ایسا جو ہمیں ناگوار گزرے، وہ تکلیف ہے. لیکن اصابہ یصیبوں میں اصل اعتبار سے جو بھی کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. فراخی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، تنگی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے. لیکن جو شے بھی واقع ہوتی ہے تم پر، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، وہ مصیبت جو ہے وہ ایک بڑے وسیع پیمانے پر زمین میں کوئی بڑا سیلاب آ گیا ہو یا کوئی بڑا زلزلہ آ گیا ہو، زمین دھنس گئی ہو کہیں، بہرحال تو کوئی زمین کے اندر کوئی ایسی تکلیف آ جائے یا تمہاری اپنی جان میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی اور اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے. لیکن یہ کہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ سب کچھ پہلے سے موجود ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. تمہیں یہ عجیب لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. اس علم قدیم کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ اگر اس پر تمہارا ایمان اور یقین ہے تو وہ علم قدیم جو ہے اس کے اعتبار سے، اللہ کے علم قدیم کے اعتبار سے اس میں تمہیں کوئی شے جو ہے عجیب محسوس نہیں ہونی چاہیے. اب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے دیکھیے،
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم رنج اور غم نہ کیا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اترایا نہ کرو اس چیز پر جو اللہ تمہیں دے دی۔ یہ ہے انسان کا معاملہ۔ تکلیف آئی، کوئی مصیبت آ گئی تو مایوس ہو گیا، بددل ہو گیا، افسردہ ہو گیا، فرسٹریشن ہو گئی، اس سے بھی آگے جھنجھلاہٹ ہوئی، کیوں ہوا، کیسے ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری کیفیتیں جو ہے رنج و غم اور محن، اور اسی طریقے سے جھنجھلاہٹ۔ اب فرض کیجئے کہ آپ پر کوئی جو تکلیف ہے کسی دوسرے شخص کے ذریعے سے آئی، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب اس پر جو غصہ آئے گا، جو انتقامی کیفیات پیدا ہوں، یہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے جب یہ بات سامنے آئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، آنا ہی تھا۔ اب یہ غم، غصہ، رنج، محن، جھنجھلاہٹ، فرسٹریشن، سب کا معاملہ ختم۔ یہ جو ہماری ذہنی بیماریاں ہیں اس دور کے اندر، جو سب سے زیادہ عام ہو چکی ہیں، خاص طور پر کھاتے پیتے لوگ جو ہیں، مترفین جو ہے ان کے اندر، اس میں اصل دخل تو اسی کو ہوتا ہے۔ فرسٹریشن ہو رہی، غصہ آ رہا۔ اب دیکھیے، اگر یہ یقین ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے تو آپ بدلہ نہ لیں، یہ دوسری بات ہے۔ یہ تو اصل میں اس دنیا کا نظام کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی نے آپ پر زیادتی کی، اب اگر آپ انتقام لینے پر قادر ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے کھلے۔ اگر قادر ہیں، اگر قادر ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر قادر نہیں ہے تو پھر تو قہر درویش بر جانے درویش مشہور مقولہ ہے، اندر ہی اندر آپ غم اور کریں گے، صدمہ ہوگا، رنج ہوگا، وہ جب جو بھی کچھ ہوگا جو میں نے بیان کیا، لیکن کر تو کچھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ انتقام پر قادر ہیں تو اب دو راستے کھلے، آپشنز ہیں۔ چاہیں تو آپ اسے معاف کر دیں، اور چاہیں تو آپ اس سے بدلہ لے لیں۔ اور دیکھیے، قرآن اتنی فطرت انسانی سے قریب تر اور اتنی متوازن کتاب ہے، ان دونوں کا جواز موجود ہے، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ حکمت ہے۔ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اگر تم معاف کر دو، بخش دو، درگزر سے کام لو، تو ایک مقام پر آیا ہے تو یہ تمہارے لیے ذالک خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے روحانی ترقی ہوگی کہ آپ کوئی انتقام لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لیا، معاف کر دیا، روحانی ترقی۔ لیکن دوسری طرف اس میں ایک اندیشہ ہے کہ اس کو کچھ اور شرارت کرنے کی ہمت اس کی بندھے گی۔ ایک شخص نے آج آپ کو تھپڑ مارا ہے، جوابی تھپڑ رسید ہو گیا ہے، تو آگے کے لیے ہوش ہو جائے گی، اور نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کل کسی اور کو مارے۔ تو یہ قصاص جو ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس لیے کہ نظام جو ہے دنیا کا، وہ قصاص کے بغیر نہیں چلے۔ اس قصاص کا ایک نظام جو ہے نا، جو ہم نے قائم کیا اپنے طور پر، یہ پولیس کس لیے ہے، اور جیلیں کس لیے ہیں، اور پھانسی کے تختے کس لیے ہیں، یہ سب اسی لیے تو ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو جو بدماش اور شریر اور غنڈے ہیں، ان کی تو گویا کہ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی مؤثر نہیں رہی ہیں، لیکن بہرحال نظام تو اسی لیے بنایا گیا نا، ہر دنیا کی ہر جگہ پر یہ نظام موجود ہے۔ تو قصاص اور انتقام دونوں چیزیں جو ہے آپ کے لیے آپشن ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا غصہ اس شخص پر نہیں آئے گا جس نے یہ کام کیا ہے آپ کے ساتھ۔ ذاتی طور پر اس کے خلاف غصہ اس وقت آتا ہے جب آپ یہ سمجھیں اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے کیا ہے، تو آپ اس سے انتقام لینے میں حق بجانب ہوں گے، اور انتقام کے اندر جو ہے وہ دنیا کا نظام ہے۔ میں ایک اس کا واقعہ سنایا کرتا ہوں، واقعہ ہے یا کہانی سمجھ لیجیے، کہ ایک شخص درویش جا رہا تھا کہتے ہوئے، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ ایک شخص نے اٹھا کے اسے پتھر مارا، سر پر لگ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اب اس نے یہ کہا پتھر مارنے والے نے، جو رب کرے سو ہو، مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس درویش نے کہا کہ مجھے تو پتھر لگا ہے اللہ کے مارنے سے، لیکن میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کالا کس کا ہو گیا۔
تم نے اپنے لیے جو ہے جو بھی کسب کیا ہے، کمائی کی ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جس نے اپنے لیے یہ اللہ کا غصہ، اخلاق کا عذاب کمایا ہے۔ باقی ہے کہ اللہ چاہتا تو تم لاکھ کوشش کرتے، وہ پتھر مجھے نہ لگتا، تمہارا نشانہ خطا ہو جاتا۔ تو مجھے لگا ہے اللہ کے فیصلے سے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال درمیان میں کوئی شخص کوئی ذریعہ بن گیا ہے، تو اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس دنیا کے اندر یہ تقدیر جو ہے آپ کو سکون دیتی، اسی طریقے سے خوف سے نجات دلاتی۔ کوئی چیز پیش نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جو میں نے آج آپ کو سنائی کہ انتہائی شدید ناموافق حالات تھے، شدید گرمی کا موسم تھا، جبکہ حضور نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے، ورنہ اس سے پہلے کبھی آپ نے اعلان عام نہیں کیا تھا، اور نفیر عام کہ تمام مسلمان چلے۔ چنانچہ آپ کی حیات دنیاوی کا سب سے بڑا لشکر 30,000 کا لشکر تھا کہ جو آپ کے جلوں میں تھا۔ صورت کیا تھی کہ قحط کا عالم تھا، اب کھجور کی فصل تیار تھی، اور اگر سب لوگ چلے جائیں تو اتارے گا کون فصل، اور فصل تو خراب ہو جائے گی، درختوں کے اوپر گل سڑ جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عورتوں کے کرنے کا کام تو نہیں، کھجور کے اوپر سے درخت کے اوپر چڑھ کر فصل اتارنا آسان کام تو نہیں۔ ان حالات میں شدید ترین امتحان ہو گیا صحابہ، اور منافقین نے یہ کہا ہوش کے ناخن لوگ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اس گرمی میں جا رہے ہو، اور ہرقل اعظم شہنشاہ روم سے ٹکرانے جا رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا اس گرمی میں، اور قحط کا عالم اور فصل تیار۔ تو اس کا جواب دلوائے، قل، اے مسلمانوں تم ان سے کہو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہہ دو ہم پر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی مگر وہی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا پشت پناہ ہے، وہ ہمارا ولی ہے، وہ جو کرے سر تسلیم خم ہے، جو بھی تاجے یاد میں آئے۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکت تیغت، سر دوستاں سلامت نے تو خنجر آزمائی۔ اللہ کی طرف سے جو آئے وہ ہمارے لیے، ہم اس کو، وہ خوش آئند ہے، چاہے ہمیں ناگوار محسوس ہو وقتی طور پر، جسمانی طور پر، مادی طور پر تکلیف ہو تکلیف، لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمارے لیے قابل ہو۔ اسی کا نام ہے تسلیم و رضا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، کوئی شکوہ نہ، اللہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں اور کسی اور سے بھی شکوہ نہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے، نہ شکایت زمانہ۔ ہاں جو کچھ آ رہا ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے، البتہ جو بھی بیچ میں کوئی ذریعہ بن گیا ہے اس نے اپنے لیے جو بھی کمائی کرنی تھی کر لی، البتہ ہم اگر اس پر انتقام پر قادر ہوں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، معاف کرنے پر قادر ہیں، معاف کر سکتے ہیں۔ یہ کیفیت جو ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، نہ تو تم رنج اور غم کا مجسمہ بن جاؤ اس پر مصیبتوں پر جو تم پر آئی، اور نہیں اترایا کرو ان چیزوں پر، ان نعمتوں پر جو اللہ تمہیں دے دے۔ یہ جو کیفیت ہے اسی کا نام ہے نفس مطمئنہ، مطمئن ہو۔ جیسے چٹان ہے، تیز سے تیز آندھی چل رہی ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، چٹان اپنی جگہ مضبوط ہے۔ وہ شخص جس کا اللہ پر ایمان اس درجے میں ہے، اللہ کے علم قدیم پر یقین ہے، وہ وہی پوری نالج کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور ابھی میں دوسرا پہلو بیان کروں گا اسی تقدیر کا، کہ ایک تو ہے ما اصاب الانسان، جو کچھ انسان کے اوپر آتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ۔ دوسرا پہلو ہے جو انسان کرتا ہے، یہ جو انسان کرتا ہے اس میں وہ کتنا قادر ہے اور کتنا مجبور ہے، یہ اصل میں وہ تقدیر کی بحث ہے، جبر و قدر کی، جو ہمارے ہاں بڑی چلی ہے متکلمین کے درمیان، لیکن یہ جو ہے حل نہیں ہو سکا معاملہ۔ ہلکی سی کوشش اس کی میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، اور آج ہمارے لیے وہ چیزیں سائنس کی کچھ چیزوں کے علم کے اندر آ جانے سے تو آسان ہو گئی۔ میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات
مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند. ٹھیک ہے، یہ شعر اپنے اصل کے اعتبار سے بندہ مومن کے لیے اصل پابندی اللہ کے احکام ہے، لیکن یہ کہ کوئی اور پابندی نہیں ہے، اس کی نفی صحیح نہیں. انسان بہت اعتبارات سے مجبور ہے، اس کا کوئی چوائس نہیں. میں اگر ہندوستان میں پیدا ہوا تو میرا چوائس تو نہیں تھا، اللہ مجھے انگلستان میں پیدا کر سکتا تھا. مجھے جو شکل و صورت ملی ہے، جو رنگت ملی ہے، اس میں کوئی میرا چوائس تو نہیں تھا. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون. تو اس معاملے میں جس کو آج جینز کہتے ہیں، جینیٹکس کا علم بہت بہت آگے جا رہا ہے، اور جینیٹک انجینئرنگ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. تو جو جینز کے اندر ہے ظاہر بات ہے کہ وہ گیون ہے میرے لیے، میں اس سے باہر تو نہیں نکل سکتا. ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی کھلڑی سے باہر تو نہیں آ سکتے. فربا ہو جائیں، ہوتے چلے جائیں تو کھال بھی پھیلتی چلی جائے گی، آپ کھال سے باہر تو نہیں نکلیں گے. تو یہ جینز. اور نمبر 2، بالکل زندگی کے ابتدائی دور میں ماں کی گود میں اور گھر کے ابتدائی ماحول میں جو اثرات مترتب ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر، یہ مستقل ہوتے ہیں. ان دونوں کو ضرب دے دیجئے تو جینیٹک جو بھی آپ کی وراثت اور جو ماحول کے اثرات ہیں، اس سے ایک شاکلہ وجود میں آتا ہے. یہ لفظ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سمجھایا تھا، شکل دینے والی شے، شاکلہ. اور یہ ہمارے مستری لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو. پیٹرن آپ کو کوئی دھات ڈھال کر کوئی شے بنانی ہے، پہلے اس کا سانچہ بنائیں گے. سانچے سے اندر سے دھات جو ہے ادھر ادھر تو نہیں جائے گی، اس سانچے کے مطابق ڈھل جائے گی. یہ شاکلہ. ہمارے مستری کہتے ہیں پاٹرن بناؤ پہلے. وہ اصل میں پیٹرن جو انگریزی کا لفظ ہے اس کی جو ہے وہ بگڑی ہوئی شکل. لیکن اس شاکلہ کا مطلب ہمارے جدید جو ہیں ماہرین نفسیات، ان میں سے میکڈوگل کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے. وہ کہتا ہے انسانی شخصیت پوری کی پوری صرف اسی پر مبنی ہے، نو فری چوائس. یہ دکھاوا ہے کہ میں یہ خود کر رہا ہوں. کہاں کر رہا؟ تمہارے جینز میں تھا اس لیے کر رہے، تمہاری ابتدائی تعلیم اور تربیت کے اندر تھا اس لیے کر رہے. تم سمجھ رہے ہو میں کر رہا ہوں، لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے. اس پیٹرن کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر انسان کو ایک اختیار ملتا ہے، اما شاکرم و اما کفورا. یہ چانس تمہارا ہے، اس کے اندر رہتے ہیں. اگرچہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے مجبور بحث نہیں ہو. اس جو اندر ہمارے شاکلہ کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا چانس ہے، اسے قرآن وسع کہتا ہے. وسع. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کتنی مرتبہ یہ بات آئی ہے قرآن مجید. اب وسع کس کی کتنی ہے، کس کا شاکلہ کیسا ہے، کس کو جینز کیسے ملے تھے، کس کے ماحول جو ہے کچھ کیسا میسر آیا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے. اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا. یہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہوگی کہ بس ایک پیمانے کے اوپر سب کچھ جانچے. نہیں، ایک شخص میں قدرت زیادہ تھی، اس نے کم کیا، وہ فیل ہو جائے گا. ایک شخص میں قدرت بہت کم تھی، اس نے کچھ کر دیا، اس پہلے سے کم کیا، وہ کامیاب ہو جائے. قدرت ہی کم تھی. اس کے شاکلہ میں اس معاملے کے اندر اس سے زیادہ کی وسعت تھی ہی نہیں. اس وسعت کے اندر جو کچھ اس نے کیا پورا اتر گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا. لہذا یہ جو قرآن مجید میں میزان عمل کا معاملہ ہے، اس میں آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ 2 پلڑوں کا ذکر نہیں ہے. اما من خفت موازینہ و اما من ثقلت موازینہ، 2 الفاظ آتے ہیں. یہ حضرت ایک ہی یوں سمجھیے جیسے کہ ایک وہ ہوتی ہے ترازو جو ہے اسپرنگ بیلنس، اس میں 2 پلڑے تو نہیں ہوتے. اس میں آپ نے نیچے کو لٹکا دی، معلوم ہوا یہ اتنا وزن ہے، یہ اتنا وزن ہے، یہ اتنا وزن. تو وہاں کیا ہوگا؟ اس کے شاکلہ کے اعتبار سے اس کا عمل کم رہ گیا، اما خفت موازینہ، اور اس کے شاکلہ کے اعتبار سے اس نے تقاضا پورا کر دیا تو اما من ثقلت موازینہ. اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی ذی نفس کو جو اس کا جو محاسبہ کرے گا مکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کے وسع کے مطابق.
اب یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں خوف ختم ہو گیا۔ کیا کرے گا کوئی؟ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم ہے، اور جو اللہ کے علم ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ اور اللہ میرا مالک، آقا، دوست، اللہ میری مصلحتوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے۔ میں تو اپنی، جس کو ہم شارٹ سائٹڈنس کہتے ہیں، اپنی نگاہ کی محدودیت کی وجہ سے کسی چیز کو اچھا سمجھ لیتا ہوں، کسی چیز کو برا سمجھ لیتا ہوں، حالانکہ اصل کے اعتبار سے وہ جو اچھی سمجھ رہا ہوں وہ میرے لیے بری ہے، اور جسے میں برا سمجھ رہا ہوں وہ میرے لیے اچھی ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، شر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے جو ہے نقصان دہ سمجھو اور بری سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے ایک تو یہ کہ خوف ختم، ایک توکل پیدا ہوتا، میں کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ یہاں لفظ آئے گا اذن کا، جب تک کہ اللہ کا اذن تھا، اور اللہ کا یہ اذن جو ہے وہ اس کے قدیم علم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے مجھے چوائس تو کیا ہے، اور اپنے چوائس کے اعتبار سے میں یا مورد الزام ہوں گا اور یا مجھے بدلہ اور ثواب ملے گا، اما شاکرم و اما کفورا۔ شکر کی روش اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، کفر اور کفران نعمت کا رویہ اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے، ایک جگہ فرمایا ان ربی بما تعملون محیط، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا معاملہ، علی کل شیء قدیر ہے اللہ۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی قدرت و اختیار کا ایک پہلو وہ تھا جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی کوشش اور محنت سے صرف کوئی کام کر سکتا ہوں تو بھی دھوکے میں رکھیں۔ میری اس قدر کے مقابلے میں، میری اس قدرت کے مقابلے میں میرا احاطہ کیے ہوئے اللہ کی قدرت ہے، میں اس اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں جا سکتا۔ اس پہلو سے یہ بات بھی جان لو کہ کسی شے پر توکل مت کرو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں توفیق۔ ایک تو اذن رب، اچھا تم جانا چاہتے ہو نماز پڑھنے جاؤ، اللہ کا اذن ہے، لیکن تم نے ارادہ کیا تھا نا، اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ اللہ نہ چاہے تو تمہارا ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا، تم پہلا قدم اٹھانا چاہو اور اسی وقت جو ہے فالج گر جائے تمہاری ٹانگ پر، تو یہ جو کچھ ہے اذن رب سے ہے۔ اچھا تم چوری کرنا چاہتے ہو، جاؤ، تمہارے چوائس ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر جو ہے تمہاری پکڑ ہوگی، لیکن یہ ہے تمہارا فیصلہ۔ اللہ راستہ آسان کر دے گا تمہارے لیے، چوری کا راستہ آسان کر دے گا، جاؤ۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اسے سہج 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 وہ سب سے بڑی آسانی جو ہے یعنی جنت وہاں پہنچا دیں گے، اور جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ اسے آہستہ آہستہ العسرا میں پہنچا دے گا۔ تو توفیق رب، اذن رب، توفیق رب کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی سے پھر اسی کے بطن سے توکل جنم دیتا ہے۔ میرے پاس سارے اسباب و وسائل جمع ہیں، رات کو میرا فیصلہ ہے کہ صبح میں نے سفر کرنا ہے، اسلام آباد جانا ہے، گاڑی کی میں نے چیکنگ کروا لی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اس کے تیل ویل دیکھ لیے، ٹھیک ٹھاک ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہے، لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ میں چلا جاؤں گا تو آپ دھوکے میں، فریب میں۔ سورہ کہف میں اس کا نقشہ کھینچا گیا، حضور سے فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر اس استثناء کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ نے چاہا تو نہیں جا سکتا۔ مجھے کیا پتا، وہ تو کہتے ہیں نا کہ there's many a slip between the cup and the lip۔ پہلوانا جب پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جب چاہو پی جاؤ دودھ کو، لیکن اس ہاتھ سے لے کر اس لپ تک آنے میں بہت سے مراحل ہیں۔
اس میں نہ معلوم کتنی مادی قوتیں جو ہیں، فورسز آف دی نیچر جو ہیں اندر موجود ہیں، ان میں سے کوئی انٹروین کر جائے آپ دیکھ نہیں سکتے. There is many a slip between the cup and the lip. تو یہ در حقیقت تقدیر کا دوسرا پہلو. اس کا یہ مطلب نہیں محنت نہ کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، امکانی حد تک. اگر وہ نہیں کرتے ہو تو تم پکڑے جاؤ گے. لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آزاد ہو جاؤ گے اور باہر نکل جاؤ گے اور جو چاہو گے کر دو گے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ اللہ تعالیٰ رب ہے إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، احاطہ کیے ہوئے اللہ. بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ دو دفعہ قرآن میں اور ایک مرتبہ تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. احاطہ ہے تمہاری اس قدرت سے باہر. جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ چھائی ہوئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے کو محیط ہے، گھیرے میں لیے ہوئے. تو یہ ہے در حقیقت وہ ہمارے لیے عقیدہ تقدیر. اس اعتبار سے وہ علم قدیم اور اس میں جو کچھ طے ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اگر اس کا جو سبق ہے سمجھنے کے لیے تو میں نے کہا صرف ایک فارمولہ کافی ہے، وہ پری نالج ہے، پری ڈیسٹینیشن نہیں. البتہ یہ کہ اس کے اندر انسان کی جو چوائس ہے شاکلہ کے اندر شاکلہ کی حد تک پری ڈیسٹینیشن ہے، لیکن اس شاکلہ کے اندر ایک فری چوائس ہے. اما شاکرا و اما کفور. آپ جو راستہ بھی اختیار کرنا چاہیں اللہ نے اس کی آپ کو، تبھی یہ سارا معاملہ ہے. تبھی آپ معلوم ہے قرآن مجید کا فلسفہ زندگی کیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ابتلا کا دور ہے، یہ دنیا کی زندگی امتحان کا دور ہے. قلزم ہستی سے تو برا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اور یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ نیکوکاروں کو جزا دے گا، اجر و ثواب ہوگا. اس نے اخروی زندگی میں اس دنیا کے اعمال کے نتائج کا سامان کر رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعد لہم نارا سعیرا، یا ایسے ہی الفاظ ہیں، تیار کر رکھی ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تیار کی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے، اور اہل ایمان کے استقبال کے لیے بے قرار ہے. اس اعتبار سے یہ عقیدہ ہمارے لیے جو ہے یہ بہت سی چیزوں سے، اس کو بڑے پیارے انداز میں اقبال نے کہا ہے، برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چوکدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اس نے مجھے کیسی کیسی الجھنوں سے نجات دے دی. وہ پیچ و تاب، وہ فرسٹریشن، وہ اندر ہی اندر کا غصہ، وہ اندر ہی اندر صدمہ، وہ مایوسی، وہ بددلی، وہ خوف، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پتہ تک نہیں ہلے گا جب تک اس نے رب نہ ہو. اور میرا رب جو ہے وہ ہر شے پر قدیر ہے، اور میرے رب نے جو بات جو میرے لیے لکھتی ہے وہ جو آئے گی تو مجھے اس کے اوپر کوئی رنج نہیں، کوئی افسوس نہیں، جو بھی آئے. نشان مرد مومن باتوں گویم جو مر گئے تبسم بر لبی اس. اب اس کا جو آخری سبق ہے وہ میں اور بتانا چاہتا ہوں. وہ جو کہا گیا کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص نیکی کے اعمال کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے، تو پھر وہ کتاب، وہ لکھا ہوا جو تھا وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں کے سے اعمال کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اس کی توجیہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک شخص نے اپنے اوپر ایک مصنوعی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، نیکوکاری، اندر اس کی اصل سرشت کچھ اور ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بہت سے لوگ ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی، بڑے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یا بڑے اچھے کرتے ہیں، لیکن ان کا اندر کا کردار جو وہ اللہ کو معلوم. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ تو نہایت جھگڑالو اور حق کا مخالف ہے شدید. اذا تولا فی الارض سعی فی خرابہ، وہ تخریب کرتا دنیا کے، لیکن اوپر جو ہے لبادہ نیکی کا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ لبادہ اتر جاتا ہے، وہ اندھا ہو، وہ جو ہے ننگا ہو جاتا ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ شخصیت، اندرونی شخصیت وہ جو ہے سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح یہ جو فرمایا گیا کہ ایک شخص ہے کہ جس کو تم دیکھو کہ وہ جہنمیوں کے سے اعمال کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، پھر اچانک وہ نیکی کے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا. اب اس کی توجیہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے دیکھیے اپنے شاکلہ کے اندر جد و جہد کر رہا ہے، نیکی کی اپنی سسائی کر رہا ہے، کامیابی نہیں ہو رہی ابھی،
جدوجہد کے اندر. ابھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا، لیکن یہ، اور ظاہر بات دیکھنے والوں کو تو یہی نظر آئے گا یہ جہنمیوں کے سے اعمال کر رہا، جب تک کہ اس کے اندر کی شخصیت کے اندر حق کا غلبہ نہ ہو جائے، نیکی کا غلبہ نہ ہو جائے. تو یہ جدوجہد جو ہے، اندرونی کشمکش جو ہے ہمارے اندر بھی ہوتی ہے. ہر شخص کے اندر، آپ کو معلوم ہے، اس کا قلب بھی ہے، اس کی روح بھی ہے، اس کا ضمیر بھی ہے، کانشنس بھی ہے، اور اس کا نفس امارہ بھی ہے، اڈ بھی ہے، لیبیڈو بھی ہے، اور حیوانی جو ہے انسٹنکٹس بھی. ان میں کشمکش تو جاری رہتی ہے. تو ایک شخص جو ہے اس کشمکش میں ہے، لیکن ایک وقت میں آ کر موت سے کچھ پہلے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنی اس کشمکش کے اندر، اور وہ ٹھیک راستے پر آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے خواتین کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ تو ہوتا ہے پھر جو اعمال جس پر کہ خاتمہ ہوگا، فیصلہ اس کے اعتبار سے ہوگا. اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، چنانچہ وہ حدیث موجود ہے، عن ابی خزانہ عن ابی ہے قال قلت یا رسول اللہ ارأیت رقن نسترقیها ودواء نتداوی بها وتقاۃ نتقیها هل ترد من قدر اللہ شیئا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ ہم کوئی بیماری پر جھاڑ پھونک کراتے ہیں، اس وقت تک شاید اس کی ممانعت نہ ہوئی ہو، یا کوئی دوا کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم کسی شے کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا اس سے اللہ کی تقدیر میں کوئی فرق واقع ہو جائے گا؟ اب دیکھیے جواب، قال ہی من قدر اللہ، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے اس قدر میں شامل ہیں. وہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص جو ہے بیمار ہوگا تو پھر یہ علاج کرے گا اور شفا ہوگی، یہ اللہ کے علم ہے. تو تم اللہ کے اس علم کے، اس کتاب جو ہے قدیم علم، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ سب بھی اس تقدیر کا حصہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.